گام پی ڈی ایم ٹوٹ گئی، پی ڈی ایم توڑ پھوڑ کا شکار ہو گئی، پی ڈی ایم برباد ہو گئی، پی ڈی ایم کی طاقت زائل ہو گئی، یہ سب باتیں سننے کو مل رہی ہیں۔ کیا پی ڈی ایم واقعی ختم ہو؟ پی ڈی ایم ایک گروپ کے طور پہ، ایک مؤثر مضبوط گروپ کے طور پہ جو حکومت وقت وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کو ہلا سکتی تھی، وہ تو اس کی طاقت بظاہر ختم ہو گئی ہے۔ اس کے اندر پیپلز پارٹی نے اپنی سندھ حکومت بچانے کے لیے اور دیگر مصلحتوں یا ڈیلز یا ڈھیل کے لیے جو ایک غیر رسمی سا این آر او کہیں سے لے لیا ہے، اور اس کے لیے تو وہ نکل گئی اس میں سے اور اپنا ایک راستہ الگ کر لیا۔ مولانا فضل الرحمان جو اس کے ایک بڑے اہم سمجھے جاتے ہیں اسٹیک ہولڈر تھے پی ڈی ایم کے، وہ البتہ ابھی اس غصے میں ہیں کہ ان کو ہروایا گیا اور کیوں ہروایا گیا۔ اور یقیناً یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ وہ ایک اپنے علاقے میں ایک مذہبی پیشوا کے سے ہٹ کے بھی ایک پاکٹ آف انفلوئنس تھا ان کا، اور کئی پاکٹس آف ان کا جو حلقہ نیابت کافی بڑا تھا، اس میں اگر ہارے ہیں وہ تو یہ بظاہر اچنبے کی بات ہے، اس میں ثبوت تو نہیں ہے کسی کے پاس، لیکن وہ کسی حد تک وہ سمجھتے ہیں جو بالکل براہ راست ان چیزوں کا سامنا کر رہے ہیں، انہیں کوئی آئیڈیا ہے اندر کی بات کا کہ انہیں ہروایا گیا ہے باوجود۔ اب رہ گئے نون لیگ والے، تو نون لیگ والوں کے بارے میں تو پہلے ہی آج شیخ رشید صاحب جو اکثر ان کے خلاف بولتے ہیں اور بہت سی باتیں کرتے ہیں، کچھ باتیں ان کی مان لی جاتی ہیں، کچھ باتیں لوگ ہوا میں اڑا دیتے ہیں مذاق سمجھ کے، کہ وہ کہتے ہیں جی وہ فوج کے خلاف جب تک اپنی زبان کھولے رکھیں گے یا بند نہیں کریں گے وہ نقصان ہی نقصان میں رہیں گے۔ تو یہ تو وہی بات آ گئی کہ آج کل باتیں ہونے لگ پڑی ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے ناراض ہے۔ بھئی کیوں ناراض ہے؟ کہ مہنگائی کی وجہ سے، ناکامی کی وجہ سے بیوروکریٹس کے آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں، سادہ لوہی سے نظام حکومت چلا رہے ہیں، اچانک آگے بتا دیتے ہیں لوگوں کو کہ جناب مجھے تو یہ بات کا اب پتہ چلا، 2.5 سال بعد آپ کو کسی چیز کا پتہ چلتا ہے اور پھر آپ اسرٹ بھی نہیں کرتے، اور جب وہ لوگوں کی مشکلات کی آپ بات کرتے ہیں اس کے حل کے لیے آپ خونی انقلاب کی بات کرتے ہیں، تو پھر نظام حکومت، یہ اسٹیٹ کرافٹ، یہ وزارت عظمیٰ، یہ کس کام کی، یہ کس مرض کی دوا ہے؟ اور اگر آپ نے ہر وقت اسٹیبلشمنٹ کی انگلی پکڑ کے ہی اپنا ملک کو چلانا ہے اور اس کو سنبھالے رکھنا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کیوں نہ ناراض ہوگی؟ اس میں آپ بہرحال اس میں ان چیزوں کا وجہ یہ ہے کہ اس وقت حالات جو جا رہے ہیں وہ یہی ہیں۔ یہ بالکل گمان نہیں کرنا چاہیے کہ پی ڈی ایم یا عمران مخالف رویے ختم ہو گئے ہیں۔ عمران مخالف لابیز موجود ہیں، وہ اگر اکٹھے اب اس وقت نہیں بھی ہیں پورے مؤثر انداز میں اور منظم انداز میں، وہ کسی وقت اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ اور یہ کہنا کہ جی اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ عمران خان کے ساتھ رہے گی، یہ بھی غلط ہے۔ اسٹیبلشمنٹ وقتاً فوقتاً مختلف پارٹیز کا ساتھ دیتی رہی ہے اور پارٹیز بھی ان کی طرف رجوع کرتے رہے ہیں۔ اور دیکھا جائے تو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں بھی ہے یا بصورت دیگر اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے نہیں ہے، تو کم سے کم کچھ نہ کچھ ایسا کامن گراؤنڈ تو ایک ہے ان دونوں قوتوں کے درمیان، تو وہ کامن گراؤنڈ جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے اپنی مضبوطی کے لیے یا ملک بھر میں پھیلاؤ کے لیے۔ حالانکہ جو ایک سب سے بڑا فیکٹر ہے عوامی مینڈیٹ کا یا عوام میں مقبولیت کا، وہ تو پیپلز پارٹی کافی حد تک مسلط کی سیاست کی وجہ سے کھو چکی ہے۔ اب نون لیگ کی جو مزاحمت کی سیاست ہے وہ میدان میں ہے، لیکن وہ بھی باہر جب مزاحمت کے لیے نکلیں گے تو بہت ساری قوتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ قوتیں کیا آسانی سے ان کو مزاحمت کرنے دیں گی؟ ہمارا تو ملک جو ہے یا نون لیگ یا پارٹی جو ہے وہ ایجیٹیشنل نہیں ہے مزاج کی، وہ کہ ماضی میں 1-2 ایسے واقعات ہوئے کہ ایجیٹیشنز بھی ہوئیں، بڑے بڑے جلسے جلوس بھی ہوئے، حکومت وقت ہل بھی گئی اور بہت سے فیصلے کرنے پڑے حاکم وقت کو اور عوام کی امنگوں کے مطابق، جیسے پی این اے کی تحریک کی بات تھی۔ پھر یہ آپ لے لیں کہ صدر ایوب خان بھی ایک پاورفل ملٹری ڈکٹیٹر ہو گئے، بعد میں وہ بھی مجبور ہو گیا اپنا اقتدار چھوڑنے میں، حالانکہ جاتے جاتے وہ ایک اور ڈکٹیٹر کو اقتدار ہینڈ اوور کر گئے۔ تو یہ چیزیں اس طرح چل رہی ہیں، اس لیے یہ بالکل سوچنا کہ جی عمران خان جو ہے وہ لازوال ہیں اور
ان کے مخالف جو ہیں وہ ساری لابی ختم ہوگی. عوام کی جو ان کے اوپر عدم اعتماد ہے ان کے طریقہ کار، طریقہ ہے حکومت پہ اور نظام حکومت پہ، ان کے سادہ لوہی والے انداز میں، وہ بتاتے خود ایک بہت بڑی لابی بن جائے گی وقت کے ساتھ. اب یہ علیحدہ بات ہے کہ کچھ قوتیں جو ملک کو جوڑے رکھتی ہیں کئی طریقوں سے، وہ اس کو آگے چلاتی جائیں، کیونکہ وہاں سوچا یہ جاتا ہے نتھنگ سکسیڈز لائک سکسیس. برقرار رہنا عددی طور پہ تکنیکی بنیادوں پر یہ ضروری ہے. جب آپ تکنیکی بنیادوں پر برقرار رہیں گے تو جو راستے میں آنے والے جو بحران ہیں وہ عبور ہوتے جائیں گے اور آپ ایک تسلسل آپ کا آگے جا کے آپ کا تسلسل قائم رہے گا. تو جناب علی یہ صورتحال ہے، آپ کے گوشے گزار کرنی تھی. انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر اگلے روز پھر حاضر ہوں.